ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے جہرتاً سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی زیارت میں کوئی آنکھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتی، اتنی طاقت اتنی قوت انسانی آنکھ میں نہیں۔ تو اس گستاخی پر ایک بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا اور وہ سب کے سب مر گئے۔ اور اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا، ہم نے اٹھایا، کم تمہیں، ہم نے تمہیں اٹھا لیا، ہم نے تمہیں زندہ کر لیا، من بعد موتکم تمہاری موت کے بعد، من بعد اس کے بعد، موتکم تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا، لعلکم تشکرون شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ تو جب یہ 70 کے 70 بجلی کی کڑک سے مر جاتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی بڑی فکر ہوتی ہے، بارگاہ الہی میں دعا فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ عرض کرتے ہیں، یا الہی ان کو تو میں بنی اسرائیل کا نمائندہ بنا کے لایا تھا کہ واپس جا کے بنی اسرائیل کو ان کی باتوں کا جواب دیں گے، اگر یہ ہی مر گئے تو بنی اسرائیل میں واپس جاؤں گا تو وہ مجھے پر شک کریں گے۔ تو اس طرح کی التجائیں اور دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا سنتے ہیں اور وہ یہ 70 سردار پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس انعام کا بھی یاد دلایا یہود مدینہ کو کہ تمہارے بزرگوں پر اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات اور کتنے انعامات ہیں، اور تم اپنی ناقدری اور ناشکری کو دیکھو، تم کتنے ناشکر ہو، تمہارے بزرگوں کو مار کر بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کے ذات عالی، اس کی شان میں گستاخی اور اس سے بے جا مطالبہ کرنا بڑا جرم اور گناہ ہے، اس کی سخت سزا بھی مل سکتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، ہر احکام کو بلا شک و شبہ، بلا تردد، بلا چوچراں قبول کیا کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے وَظَلَّلْنَا، واو اور ظللنا ظل سے ہے، ظل سایہ، وظللنا اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، وانزلنا انزل نزل اتارنا، وانزلنا اور ہم نے اتارا، علیکم تم پر، المن والسلوى من و سلوى کو، اور ہم نے تم پر سایہ کیا بادلوں کا، اور ہم نے تمہارے لیے من و سلوى کو اتارا، کلو من طیبات ما رزقناکم، کلو اکل یاکلو سے ہے کھانا، کلو امر ہے اور یہ جمع کا صیغہ ہے، کلو تم کھاؤ، ما رزقناکم ما جو رزقنا ہم نے رزق دیا، کم تمہیں تم اس میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا، وما ظلمونا وما اور نہیں، ظلمونا ہم نے ظلم کیا، ولیکن اور لیکن، کانو انفسہم کانو وہ تھے، انفسہم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے تھے، اور ہم نے ظلم نہیں کیا لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے۔ بنی اسرائیل جب بحر کلثم پار کر کے گئے، وادی سینا میں پہنچے تو وہاں پہ دور دور تک کوئی درخت کا نام و نشان نہیں، کڑکتی دھوپ تھی اور پانی کا قطرہ نہیں تھا۔ تو ایسے حالات دیکھ کر بنی اسرائیل کافی گھبرا اٹھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے ہم تو پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر جائیں گے، پانی کا ایک قطرہ نہیں، سایہ نام کی کوئی چیز نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، اور وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ ارشاد ہوتا ہے کہ آپ پتھر پر اپنا عصا ماریں، جب وہ عصا مارتے ہیں تو اس پتھر سے 12 سوت یعنی 12 چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور 12 چشمے 12 قبیلوں کے لیے، یعنی یہود کے اس وقت 12 قبیلے تھے، اور 12 قبیلے کیوں تھے؟ یہ یعقوب کی اولاد جو ہے 12 بیٹوں سے آگے 12 قبیلے بنے تھے، ان سب قبیلوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ایک چشمہ پھوٹ پڑتا ہے۔ اور جب یہ التجا کرتے ہیں کہ ہم کھائیں کہاں سے، ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں، تو حضرت موسیٰ کی دعا سے اللہ تعالیٰ جو ہے من و سلوہ کو اتارتے ہیں۔ کچھ عرصہ تو بنی اسرائیل بے محنت بآسانی آسمانی کھانے کھاتے رہے، لیکن آخر میں انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا، ذخیرہ کرنا شروع کر دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ وہ کھانا جو یہ جمع کرتے تھے وہ گل سڑ جاتا تھا۔ وادی یتیم میں اللہ کا ان پر ایک اور احسان یہ تھا وَظَلَّلْنَا،
ان کے لیے سایہ کیا، بنی اسرائیل کے لیے سائے کا یہ بندوبست کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک بادل کی طرح سائبان کو مقرر کیا۔ جب ان لوگوں نے گرمی کی شکایت کی کہ ایسا نہ ہو ہم گرمی اور تپش سے ختم ہو جائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اتنے انعامات تو آپ دے ہی چکے ہیں، اتنا آپ کا فضل ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ جو ہیں آپ رب العزت ہیں، آپ ہماری یہ دعا بھی سن لیں، ان کو بنی اسرائیل کو اس مصیبت سے بھی نجات دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک سائبان مقرر کیا، ایک بادل کا ٹکڑا رہتا تھا کہ وہ جہاں پہ بھی جاتے وہ بادل کا ٹکڑا ان پر سایہ کرتا تھا۔ تو انہی انعامات کا ذکر کر کے فرمایا گیا کہ بنی اسرائیل میری انعامات کو یاد کرو، کبھی تم پر بادلوں کا سایہ ہو، کبھی تمہارے لیے آسمان سے من و سلوہ اترے، کبھی تمہارے لیے پتھر پر عصا مارنے سے چشمے پھوٹ پڑے، کبھی تمہاری خطاؤں کو اللہ معاف کرے، اور کبھی جو ہے تم گستاخی کرو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں زندہ کرے، کبھی تمہارے لیے فرعون کو غرق کرے۔ لیکن تمہاری ناشکری کا یہ عالم ہے کہ جس نبی کی بشارتیں تمہاری کتاب میں ہیں تم اس کتاب میں ہی رد و بدل کرنے لگے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بنی اسرائیل پر جتنے انعامات اور احسانات تھے اللہ تعالیٰ وہ سارے یاد دلائے جا رہے ہیں، یاد دلا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ہی قوم بنی اسرائیل کی غلطیاں کوتاہیاں بھی ظاہر فرما رہے ہیں، یعنی گزشتہ جو آپ کی غلطیاں کوتاہیاں تھیں اس سے سبق سیکھ کر باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر اس طرح ادا کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔